الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے تلاوت کی فضیلت۔ کائی کی بات چل رہی ہے؟ تلاوت کی فضیلت۔ ہاں، کئی دن سے یہ بیان چل رہا ہے، آج انشاءاللہ تعالی یہ بیان مکمل ہو جائے گا۔ قرآن کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی عظمت بھی دل میں جمائے رکھیے، اور یہ یقین رکھیے کہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کا کلام ہے؟ ہاں، یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو بلند آواز میں تلاوت کلام پاک کیجئے، لوگوں کو اپنا معتقد اور گر ویدہ بنانے، اپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاگ بٹھانے کے لیے تلاوت سے پرہیز کیجیے۔ وقت سحر اور نماز تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے اور خصوصی اہتمام کے ساتھ ان مواقع پر تلاوت کیجیے۔ آج کل کیا ہے؟ آج کل تو آدمی سو کے ہی نہ اٹھتا، 10 بجے سو کا اٹھ جا۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر بھی پڑھتے رہیے، اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجئے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اس نیت سے کلام پاک کی تلاوت کیجئے۔ تلاوت قرآن کو اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ سمجھیے اور یقین رکھیے کہ قرآن سے شغف اللہ تعالی سے شغف ہے۔ حقوق آیات کا لحاظ رکھیے اور آیات سجدہ پر سجدہ بجا لائیے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ: آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اول آخر دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ در مختار میں ہے ہاتھ اٹھانے، اتحیات پڑھنے اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں موجودہ سابقہ اقوام و انبیاء علیہم السلام کے تذکروں کو واقعات کے طور پر نہ پڑھیے بلکہ سبق و عبرت حاصل کرنے کی نیت مقصود رکھیے۔ تلاوت کے دوران قرآن پاک کی آیات سے اثر قبول کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ مثلا جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ پڑھے تو مسرت سے جھوم اٹھے، جب خدا کی غیظ و غضب اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھے تو بدن کانپنے لگے۔ اس طرح سے پڑھو کلام پاک۔ آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ و ندامت کی کیفیت سے رونے لگے اور اللہ عز و جل سے پناہ مانگنے لگے۔ جب صالحین کی کامرانیوں کا ذکر پڑھے تو چہرہ خوشی سے دمکنے لگے، جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھے تو چہرہ غم سے نڈھال نظر آئے، جب وعید و خوف کی آیات آئیں تو جسم لرزنے لگے، بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے، آیات تسبیح آئے تو تسبیح و تکبیر کہیے، آیات
استغفار آئے تو استغفار کرے۔ جب امید و توقع کی آیات آئیں، جب امید و توقع کی آیات آئیں تو اللہ عز و جل کے حضور دستے دعا دراز کرنے کی دعا مانگیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی فہم و دانش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید پر اعتماد کیجئے اور ہمیشہ اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے التجا کرتے رہیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ علوم قرآنیہ پر خود بھی دسترس اور مہارت پیدا کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے۔ تلاوت قرآن مجید کا معاوضہ لینے اور دینے کا تو خیال بھی اپنے دل میں نہ پیدا ہونے دیجئے۔ جتنے دنوں میں قرآن شریف ختم کرنا مقصود ہو، اس حساب سے قرآن کو منزلوں اور حصوں میں تقسیم کر کے تلاوت کیجئے۔ تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور بے عملیوں پر کثرت سے استغفار کیجئے۔ تلاوت کے بعد خصوصی دعا بھی فرمائیے، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔